بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی ہی سے کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہ بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے جو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام، کیا عجیب بات تم نے آج دیکھی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڈھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، جہنم کا دروغہ مالک باہر آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے، باہر تشریف لائیں گے
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے مولا جہنم کا دروغہ مالک نے بھی معذرت کر لی، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہا اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل جہنم کے دروغہ مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر آئیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ مالک اس کی جنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے جا کر حاضر کریں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائیں گے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ یا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری بات کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری طرف بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا مجھے تو نے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکے میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے گریبان پر نظر ڈالے، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہے، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔